بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عاصم فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پچھلے 24 گھنٹے کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات بغیر کسی حتمی معاہدے کے ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا، ان پر جو سیکیورٹی مطالبات تھے امریکہ کی جانب سے اوور دا کنٹرول آف آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہارموز پر جو ایرانی کنٹرول ہے وہ ایک اس کی وجہ، اور دوسری جو وجہ جو امریکی نمائندے کہتے ہیں وہ ہے ایران کا ایٹمی پروگرام۔ تو یہ دو وجوہات بنی کہ جن پر کوئی ٹائی اپ نہیں ہو سکا، جس پر کوئی کامن بات نہیں ہو سکی ایران اور امریکہ کے درمیان۔ اچھا، اب ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد جو امریکہ نے ایران کی جو آبی بندرگاہیں ہیں، جو اسٹریٹ آف ہارموز کے باہر ایریا ہے، انہوں نے اس کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے مطلب اب یہ دو ٹول ٹیکس ہو گئے ہیں، ایک ایران وصول کرے گا کسی بھی تیل کے باہر آنے پر، اور دوسرا ممکنہ طور پر یہ ہے کہ امریکہ وصول کرے گا۔ اچھا، اب اس میں عالمی کشیدگی میں پھر سے اضافہ ہوگا۔ تو یہ جو 2 ہفتے کا سیز فائر شروع ہوا تھا، یہ کسی بھی لمحے ختم ہو سکتا ہے۔ جب دونوں طرف سے ناکہ بندی ہوگی تو اگر کسی بھی طرف سے کوئی سنگل بلٹ بھی فائر ہوتی ہے تو یہ سیز فائر ختم ہو جائے گا اور پھر سے کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، اب ایران نے بھی جو امریکی دباؤ ہے اس کو ٹوٹلی مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے بڑے واضح کہا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور دوسرا جو آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول اب پہلے والی حالت پر نہیں جائے گا۔ کاز ایران اپنے آپ کو ایک فاتح ڈکلیئر کر رہا ہے اس کاز کے اندر، اور وہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول اب ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اگر ہم آبنائے ہرمز کو اپنی پہلے والی فارم میں اوپن کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے سیکیورٹی مسائل بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر جو امریکی جہاز ہیں، ایون نیول شپس ہیں، صرف وہ جہاز نہیں جو ترسیل کا کام کر رہے ہیں، جو عام شپس ہیں وہ بھی وہاں سے گزریں گے اور ہمارے لیے ایک مسئلہ کریٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں جو امریکی صدر صاحب نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ایرانی نیوی کو تباہ کر دی ہے، اس میں جو پاسداران انقلاب ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہماری جو اصل میں ایران کی جو آرم فورسز ہیں وہ 2 پیرلل گروپس چلتی ہیں۔ ایک ان کی آفیشل جو آرمی ہے اسٹیٹ کی، اور ایک ان کی پاسداران انقلاب۔ وہ کہتے ہیں جو ہماری ایک نیوی کچھ حد تک تباہ ہوئی ہے، پاسداران انقلاب کی جو نیوی ہے جو چھوٹی کشتیوں کے اوپر، وہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول سٹل انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اور جو امریکی دعوے اس طرف سے آ رہے تھے کہ انہوں نے وہ جو 800 کشتیاں تھیں ان کو زیر زمین بھیج دیا ہے، اور اب وہ صفائی کا کام کر رہے ہیں وہاں پر جو لینڈ مائن جو سی مائنز ہیں اس کا، تو وہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان نے اس بحران کے اندر دنیا کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور پاکستان چاہ رہا تھا کہ یہ مسائل فردر نہ بڑھیں، مگر انفارچونیٹلی بنا کسی نتیجے کے یہ جو حتمی کوئی اس پر ہے جو وہ پیش رفت تاہم برحال کوئی حتمی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب یہ جو 2 ہفتوں کی جنگ بندی تھی یہ مسلسل خطرے میں ہے، کسی بھی وقت یہ ہے وہ صورتحال دوبارہ بگڑنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب خطے میں سیکیورٹی صورتحال اس وقت انتہائی گمبھیر ہے۔ آبنائے ہرمز جو تیل کی ترسیل کا دنیا کے 20% آف دا آئل کا جو ایک روٹ ہے پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ جو ہمارا ایشین ریجن ہے وہاں پر جو آئل آنا ہے وہ اس ریجن کے تھرو آتا ہے، تھرو گلف اسٹیٹس، تو اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ آئل کی پرائزز انٹرنیشنل مارکیٹ میں یکدم بڑھنا شروع ہو گئی تھیں، وہ مسائل پھر سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب کل رات سے جو امریکی اعلان کے بعد جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور اس وقت تیل کی قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور اس وقت 102.4 جو ہے وہ پر بیرل اس کی پرائس چلی گئی ہے۔ اچھا، پاکستان کی ہم بینگ اے پاکستانی تو ہماری جو ممکنہ معیشت ہے اس پر بھی اثرات ہوں گے۔ میں وہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ 70 سال سے ہم نازک دور میں ہی گزر رہے ہیں۔ آج جب دنیا اس نازک موڑ پہ پہنچی ہے تو ہم پہلے سے ہی وہاں پر جو ہے نا وہ لٹے پھوٹے بیٹھے ہیں۔ تو سب سے زیادہ دنیا کو تو جہاں پر امپیکٹ ہو رہا ہے، بینگ اے پاکستانی عوام ہمیں سب سے زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے۔ آئل اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی کہتا بھی ہے بڑھ جائے گا تو ہم بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو جاتا ہے تو پھر ہم تسلی سے کم کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 70 سالہ ہسٹری کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ جو میں ہوں، کہ پاکستان میں آئل اور ڈالر کی پرائس جب بھی اوپر گئی ہے نا نیچے کبھی نہیں آئی۔ تو ایک ہمارے لیے ایک معیشت کو پھر سے خطرہ ہے۔ انرجی کرائسس آلریڈی پاکستان کے اندر بہت تھے، اس حوالے سے جو مارکیٹس کا کلوجر ٹائم ہے وہ پھر 8 بجے کر دیا گیا ہے۔ تو ایک بڑی ہی عجیب سی سچویشن چل رہی ہے اکنامک کرائسس کی۔ تو اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو پوری دنیا کو جو ایک اندازے کے مطابق $2 ٹریلین کا پھر نقصان ہو جائے گا۔ تو پوری دنیا کی معیشت
प्लस ईरान और अमेरिका जो एक दूसरे को तो तबाह करेंगे ही, उससे पूरी दुनिया की मईशत को भी नुकसान हो रहा है। बहरहाल यूरोपीय यूनियन ने भी और रूस ने और दीगर ममालिक इवन चीन ने भी कहा है जी कि सफारती कोशिशों को जारी रखें। आलमी ताकतें कह रही हैं कि सफारती कोशिशों को जारी रखें, मज़ाकरात को बहाल करने पर उन सब ने ज़ोर दिया है। ऑब्वियसली सब ये चाहते हैं कि खित्ते के अंदर कशीदगी कम हो। अच्छा, अब कशीदगी का एक और मौजू भी वो इसराइल की जानिब से लबनान पर लगातार जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी थी। लबनान में वो मुसलसल हमले कर रहा था और ईरान ये चाह रहा था कि आप सिर्फ इस खित्ते की बात ना करें, ईरान के हवाले से बात ना करें, आप पूरे खित्ते के अंदर जो इसराइली फैशिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनकी तरफ से जो वहाँ पर इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश और नस्ल कशी जारी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पर ऊँट किसी करवट नहीं बैठा। कुछ बातों पर अमरीकियों को इख्तलाफ है तो कुछ बात पर ईरानियों को इख्तलाफ है। बहरहाल ये मुआहदा बग़ैर किसी हतमी मराहिल के वो नहीं हो पा रहा। इस पर फर्दर टॉक्स कुछ बैक चैनल्स के थ्रू हमेशा जारी रहती हैं। डिप्लोमेसी में मैं आपको बताता रहता हूँ कि सिर्फ येस और नो नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशंस हो रही होती हैं ऑफ द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। तो होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह इस पर फर्दर आपको हम अपडेट देते रहेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।